انسان کا مستقبل صرف اس کی محنت یا صلاحیتوں سے ہی نہیں بنتا، بلکہ اس کی سنگت بھی اس پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اگر میں نے حارث کا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو آج میں بھی اسی ڈھابے پر بیٹھ کر اپنی ناکامیوں کا جشن منا رہا ہوتا۔ محفل اور دوستوں کا انتخاب زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو یا تو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں یا پھر زمین کی پستیوں میں دفن کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ ان 5 لوگوں کا اوسط ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اپنے آئینے کو صاف رکھیں تاکہ آپ کا عکس بھی صاف نظر آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنی قسمت خود لکھتا ہے، مگر میں نے زندگی کے تلخ تجربات سے یہ سیکھا ہے کہ قلم بھلے ہمارا ہو، اس میں سیاہی ہماری سنگت اور ماحول کی بھری ہوتی ہے۔ آج میں اپنے اس عالیشان دفتر کی کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہ پرانی گلی، وہ زنگ آلود سائٹل اور وہ سڑک کنارے والا ڈھابا یاد آ رہا ہے جہاں میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال ایک سراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیے۔ میری کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے متاثر نہیں ہو رہا، حالانکہ خاموشی سے اس کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہوتی ہیں۔ میرا بچپن غربت میں تو نہیں مگر شدید تنگی میں گزرا تھا۔ میرے والد صاحب شہر کی ایک پرانی عدالت میں کلرک تھے، جن کی پوری زندگی فائلوں کے انبار اور کالی واسکٹ میں گزر گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو ابا اپنی سائیکل کی گھنٹی بجاتے ہوئے گلی میں داخل ہوتے تھے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن ہوتی تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرا دیتے۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی پر ہر ہفتے پالش کرتے تاکہ وہ نئی دکھے، اور اکثر کہتے، زہیب بیٹا، ہماری اوقات بس اتنی ہے کہ ہم محنت کر سکیں، تم نے پڑھ لکھ کر اس سائیکل کو گاڑی میں بدلنا ہے۔ میری ماں جو سارا دن کچن کے دھوئیں اور گھر کی صفائی میں مگن رہتی تھیں، ان کی کل کائنات میری پڑھائی تھی۔ وہ ہر امتحان سے پہلے نفل پڑھتیں اور میری کامیابی کی دعائیں مانگتیں۔ میں بھی ان کی امیدوں کا مرکز تھا۔ میٹرک اور انٹر میں نمایاں پوزیشن لی اور پھر شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا۔ یونیورسٹی کا پہلا دن میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے میرا زوال شروع ہوا۔ وہاں میری ملاقات شانی سے ہوئی۔ شانی قداور، خوش لباس اور بلا کا خود اعتماد لڑکا تھا۔ اس کے پاس مہنگا موبائل تھا اور وہ ہر وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں رہتا۔ اس کے گرد ہمیشہ لڑکوں کا ایک ہجوم رہتا جو اس کی ہر بات پر کہے لگاتا۔ شروع میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہا، مگر آہستہ آہستہ شانی کی محفل مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ شانی اکثر کہتا، اوے زہیب، کیا ہر وقت ان کتابوں میں گھسے رہتے ہو؟ یہ ڈگریاں تو ردی کے بھاؤ بکتی ہیں، زندگی جینا سیکھو، نیٹ ورکنگ کرو، مزے کرو۔ اوے زہیب، کیا ہر وقت ان کتابوں میں گھسے رہتے ہو؟ زندگی جینا سیکھو، مزے کرو۔ اس وقت مجھے اس کی باتیں بہت دانش مندانہ لگیں، کیونکہ وہ مجھے وہ آزادی دکھا رہا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پہل میں صرف لنچ بریک میں ان کے ساتھ بیٹھتا، پھر آہستہ آہستہ میں نے کلاسیں چھوڑنا شروع کر دی۔ ہم یونیورسٹی کے پیچھے والے کیفے میں بیٹھ کر گھنٹوں فضول بحث کرتے۔ شانی کا گروپ ایسے لڑکوں پر مشتمل تھا جن کے نزدیک محنت کرنا مڈل کلاس سوچ تھی اور قانون توڑنا یا اساتذہ کا مذاق اڑانا بہادری۔ میں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ کب میری زبان سے وہ شائستگی ختم ہو گئی جو مجھے گھر سے ملی تھی، اور کب میں نے اپنے باپ کی محنت کی کمائی کو ان دوستوں پر اڑانا شروع کر دیا۔ مجھے یاد ہے ایک بار ابا نے مجھے 6 ماہ کی بچت کر کے لیپ ٹاپ کے لیے پیسے دیے تھے، مگر شانی کے کہنے پر میں نے ان پیسوں سے ایک مہنگا آئی فون خرید لیا تاکہ میں ان کے گروپ میں آؤٹ ڈیٹڈ نہ لگوں۔ اس رات جب ابا نے پوچھا کہ لیپ ٹاپ کب لاؤ گے تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ دکاندار نے آرڈر پر منگوایا ہے۔ لیپ ٹاپ کب لاؤ گے بیٹا؟ دکاندار نے آرڈر پر منگوایا ہے ابا، جلدی آ جائے گا۔ وہ جھوٹ بولتے وقت میرے ہاتھ نہ کانپے تھے، اور یہی میری پہلی اخلاقی موت تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری شخصیت بدلتی گئی۔ میں اب گھر دیر سے آتا، ماں سے چڑ کر بات کرتا اور ابا کی نصیحتیں مجھے لیکچر لگنے لگیں۔ شانی کی صحبت نے میرے اندر یہ وہم پیدا کر دیا تھا کہ دنیا بہت آسان ہے اور صرف وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں جن کے پاس سٹائل نہیں تھا۔ میری پڑھائی کا گراف تیزی سے نیچے گرا، میں سیمسٹر میں فیل ہونے لگا، مگر شانی کہتا، کوئی بات نہیں یار، بل گیٹس بھی ڈراپ آؤٹ تھا، تم کون سا نوکری کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اس جھوٹی تسلی نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ ایک دن جو میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا،
شانی اور اس کے دوستوں نے ایک ایسی جگہ جانے کا پلان بنایا جو بدنام زمانہ تھی۔ وہاں پولیس کا چھاپا پڑا، سب بھاگ نکلے۔ شانی جو میرا سب سے قریبی دوست ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اپنی گاڑی لے کر سب سے پہلے غائب ہوا اور میں وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس رات میں تھانے میں تھا اور میرے سامنے میرے وہ بوڑھے باپ کھڑے تھے جن کی پگڑی میں نے سرے عام اچھال دی تھی۔ ان کے ہاتھ میں وہی پرانی واسکٹ تھی اور آنکھوں میں وہ ویرانی جو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، بس خاموشی سے ضمانت کے کاغذات پر دستخط کیے اور مجھے باہر لے آئے۔ وہ راستہ جو تھانے سے گھر تک جاتا تھا شاید میری زندگی کا طویل ترین سفر تھا۔ ابا خاموش تھے اور ان کی خاموشی میرے کانوں میں چیخ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر ماں نے جب مجھے دیکھا تو وہ رونے لگیں، مگر ابا نے انہیں روک دیا اور صرف اتنا کہا، فاطمہ، ہمارا بیٹا مر چکا ہے، یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ کوئی اور ہے۔ یہ جملہ کسی خنجر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا، اندھیرے میں بیٹھا اپنی زندگی کا حساب کر رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کو دیکھا، شانی کے سینکڑوں میسیجز تھے جن میں وہ اپنی جان بچانے کی صفائیاں دے رہا تھا، مگر میرے لیے اب وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک سائلنٹ بریک ڈاؤن کا لمحہ تھا جہاں میں نے خود کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا، مگر اسی ٹوٹ پھوٹ سے ایک نیا زہیب جنم لے رہا تھا۔ اگلے دن میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ میں نے وہ موبائل فون بیچا، شانی اور اس کے تمام دوستوں کے نمبر بلاک کیے اور یونیورسٹی کے اس کونے میں جا بیٹھا جہاں حارث بیٹھتا تھا۔ حارث وہ لڑکا تھا جس کا میں اور شانی ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ کتابوں میں مگن رہتا اور سادہ کپڑے پہنتا تھا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا، حارث، کیا تم مجھے اپنی سنگت میں جگہ دو گے؟ میں سب کچھ بھول کر دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حارث نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، زہیب، راستہ بھٹک جانا گناہ نہیں، راستے پر واپس نہ آنا گناہ ہے۔ حارث کے ساتھ گزارا ہوا ہر دن مجھے یہ سکھاتا تھا کہ محنت کا کوئی متبادل نہیں۔ ہم راتوں کو جاگ کر پروجیکٹس مکمل کرتے، وہ مجھے لائبریری لے جاتا، ہم مستقبل کے خواب دیکھتے جو اب ہوائی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی تھے۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ شانی اور اس کے گروپ نے میرا جینا دوبھر کر دیا۔ وہ راہ چلتے میرا مذاق اڑاتے، مجھے ملا اور ڈرپوک کہتے، کبھی کبھی تو جسمانی طور پر بھی ہراساں کرنے کی کوشش کرتے، مگر میں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا تو میں پھر سے اسی دلدل میں گر جاؤں گا۔ ایک دن شانی نے مجھے کینٹین پر روکا اور کہا، زہیب، تم اس بورنگ انسان کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ آؤ آج رات ایک پارٹی ہے، سب پرانا حساب برابر کر دیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اب مجھے کوئی سحر نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ صرف ایک کھوکھلا پن تھا۔ میں نے کہا، شانی، تم میرے دوست کبھی تھے ہی نہیں، تم صرف وہ آئینہ تھے جس میں مجھے اپنی برائیاں اچھی لگتی تھیں۔ اب میں نے اپنا آئینہ بدل لیا ہے۔ زہیب اس بورنگ انسان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ آج رات پارٹی ہے۔ شانی، تم میرے دوست کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ میرا آخری مکالمہ تھا اس سے۔ سال گزرے، میں نے نہ صرف اپنی ڈگری مکمل کی بلکہ ایک اسکالرشپ پر باہر سے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی۔ حارث اور میں نے مل کر ایک سٹارٹ اپ شروع کیا جو آج ملک کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دوران میں نے اپنے ابا کو وہ پہلی گاڑی تحفے میں دی جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ جب وہ اس میں بیٹھے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور انہوں نے میرا ماتھا چوم کر کہا، آج میرا بیٹا واقعی زندہ ہو گیا ہے۔ آج میرا بیٹا سچ میں زندہ ہو گیا ہے۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک سیمینار سے واپس آ رہا تھا کہ ایک سڑک کنارے ڈھابے پر میری نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ میلی قمیض پہنے، بکھرے بالوں کے ساتھ وہاں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور وہاں موجود چند لڑکوں کو اپنی جوانی کے قصے سنا رہا تھا۔ وہ شانی تھا، وہی شانی جو کبھی یونیورسٹی کا بادشاہ کہلاتا تھا، آج وقت کی دھول میں کہیں کھو چکا تھا۔ اس کی سنگت اب بھی وہی تھی، وہی فضول باتیں، وہی لاؤبالی پن، مگر اب اس کے پاس اسے چھپانے کے لیے مہنگے موبائل اور گاڑیاں نہیں تھیں۔ میں نے گاڑی نہیں روکی کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہم دونوں نے برسوں پہلے اپنے راستوں کا انتخاب کر لیا تھا۔ انسان کا مستقبل صرف اس کی محنت سے نہیں بنتا، بلکہ اس کی سانگت بھی اس پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اگر میں نے حارث کا ہاتھ نہ تھاما ہوتا
تو آج میں بھی اسی ڈھابے پر بیٹھ کر اپنی ناکامیوں کا جشن منا رہا ہوتا۔ محفل اور دوستوں کا انتخاب زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو یا تو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں یا پھر زمین کی پستیوں میں دفن کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ ان 5 لوگوں کا اوسط ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اپنے آئینے کو صاف رکھیں تاکہ آپ کا عکس بھی صاف نظر آئے۔